اس سال کی اینڈ میں جو ہے وہ کم از کم 70 ارب کے اوپر ریونیو کا اکٹھا کر کے دیا. زائرین ہوتے تھے، عمرے کے لیے جانے والے ہوتے تھے، وہ اس پینڈنسی کی وجہ سے کافی زیادہ ٹربل میں رہیں، اور یہ جو ہے آج نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کا کریڈٹ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈی جی پاس مصطفیٰ جمال قاضی صاحب کو جاتا ہے. کرپشن تو اس وقت آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کہیں پہ ایجنٹ مافیا بھی ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ تھرو FIA کے ہم نے کاروائی کر کے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے. اگر کسی اپلیکینٹ نے اس کی بلر پکچر دی ہے تو ہم ان کو باقاعدہ ہمارے آن لائن میں جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کال کر کے گائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کی پکچر بلر ہے، اس وجہ سے آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے. ہم نے نادرا کے ساتھ مشترکہ ایک پروجیکٹ بنایا جس کی میں آپ کو بریفنگ بھی دوں گا. اس میں اب نادرا نے ڈیجیٹل بائیو میٹرکس متعارف کروا دیے ہیں اور وہ اس وقت پاک ID میں چل رہی ہیں. 18ویں نمبر رینکنگ پہ تھے، اب الحمدللہ ہم 90 پہ آ گئے ہیں. ہم نے 18 رینکنگ سے ہم امپروو ہو گئے ہیں. امید ہے کہ ایسی کاوشوں کے بعد یہ اور امپروو ہو جائے گا. سال کے شروع میں ہی ہم اسی جنوری کی اینڈ میں یا فیبرری میں انشاءاللہ اس قوم کو ایک تحفہ دیں گے نئے بکلیٹس کے ساتھ، اور اس میں تو بہت ایکسٹرا آرڈنری فیچرز اس میں متعارف کروائے گئے ہیں. ڈیٹا پیج ہے جس میں ہم نے مدر کا نام شامل کیا ہے اور اس کوشش کی ہے کہ مدر کے نام کے ساتھ چائلڈ سمگلنگ اور چائلڈ ٹریفکنگ کو ہم روک سکیں. وہ بیسیکلی 12 سال کے بچوں کے لیے تو مینڈیٹری ہوگا کہ ان کی والدہ کا نام ہو. ہمارا ڈیٹا ہیک نہ ہو، ہمارا ڈیٹا سیکیور رہے. ہم نے اپنی فائر والز کریٹ کی ہیں اور اس میں باقاعدگی کے ساتھ ہم نے ایک چیز کو، ایون کوئی بھی ڈیوائس باہر سے بھی اگر لگتا ہے، کوئی کمپیوٹر اٹیچ ہوتا ہے، کوئی USB اٹیچ ہوتا ہے، کوئی اگر ڈیوائس میں اگر کہیں پہ ہیکنگ آئے گی یا کہیں پہ آپ کا ڈیٹا پلفریجز کے شک و شبہات ہوں گے، یہاں پہ الارم بجے گا. یہ وسل بلور ہے کہ باقاعدہ بتائے گا کہ کون سے ڈیوائس کی وجہ سے، کون سے RPO سے، کون سی اسٹیشن سے یہ ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا ہے. PCL میں نام ڈال دیتے ہیں تو اس میں DG پاسپورٹ کا کتنا کردار ہے؟ DG پاسپورٹ کا کردار صرف اس کی پلیسمنٹ تک کی حد تک ہے، ڈالنے میں، کیونکہ ہمیں باہر کی جتنی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں یا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اس کا نام ڈالیں، اس کا نام نہ ڈالیں، اس کا نکال دیں، اس کا رکھیں. بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے وزیر صاحب کا، کہ محسن نقوی صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں اس حد تک کی انکریجمنٹ دی. یہ سسٹم سارا یہیں پہ انڈیجنسلی ڈیولپ کیا گیا. ہم نے کسی مارکیٹ سے نہیں، کہیں سے باہر سے کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈیولپ کیے. جی بالکل. پاکستانی جو پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جو ہیڈ کوارٹر میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہاں پر جو سیکیور ہائبریڈ انٹیلیجنس فار نالج بیس رسپانس اینڈ انالیٹکس کا پروجیکٹ، اس کا شکرا جو ہے یہ لانچ کیا گیا ہے. اور جس طرح آپ یہ پرندہ دیکھ رہے ہیں، یہ پروجیکٹ ہے کیا، اور اس پروجیکٹ کا جو نام ہے شکرا، یہ رکھا گیا ہے جی مصطفیٰ جمال قاضی صاحب اس وقت DG پاسپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تو ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کا جو بیک لاگ کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہونے کے بعد اب یہ شکرا پروجیکٹ جو ہے، اس کا کہاں سے کنسیپٹ آپ کے نام ذہن میں آیا، اور اسپیشلی طور پر جو یہ نام جو ہے یہ کہاں سے اخذ ہوا سر؟ بیسیکلی آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا مین مقصد یہ تھا، اور جب سے میں آیا یہاں پہ 1.5 سال پہلے کے قریب، تو یہاں پہ بہت زیادہ فقدان تھا کہ مانیٹرنگ اور ایویلویشن نہیں ہو رہی تھی. بالکل. اور اس کو ہم نے شکرا اس حوالے سے دیا. شکرا بیسیکلی ایک پرندہ ہے، اور اس پرندے کی بنیاد کے اوپر کہ پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، یہ خون گرم کرنے کا ایک معاملہ ہے. اور یہ اس حساب سے ہم نے اس کی مانیٹرنگ کی ہے. یہ ہر چیز پہ، ہر خبر پہ نظر، ہر پروسیس پہ، ہر پاسپورٹ کے پروسیس کے اوپر ایک نظر ہے. اور ہم باقاعدہ اپنے آفیسرز کی پرفارمنس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم پاسپورٹ کی پرنٹنگ کا بھی پروسیس چیک کر رہے ہیں، اور یہاں سے ریموٹلی ساری چیزیں، یعنی کہ دنیا میں جتنے ہمارے مشنز ہیں پلس پاکستان میں ہمارے جتنے دفاتر ہیں، یہیں سے مانیٹر ہو رہے ہیں. زبردست. تو ہم چاہیں گے اندر اس پروجیکٹ کے جو یہاں پر اندر جو ہے اس لے کے چلے ہمیں سر، اور دکھائیں کہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی کام کیسے کرتا ہے. اس وقت ہم شکرا پروجیکٹ کے جو ہے جو مانیٹرنگ روم ہے، جو کنٹرول روم ہے، جہاں سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو پاکستانی جو امیگریشن اور پاسپورٹ کے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ یہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں.
تو ڈی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ہمیں جو دکھا رہے ہیں یہ چارٹس اور جو بھی فگرز ہیں یہ لائیو مانیٹرنگ ہو رہی ہے سر؟ جی بالکل، یہ لائیو مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور یہ ہر روز کی مانیٹرنگ ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک طرح کا ایک ہولسٹک اوور ویو ہے جو ہماری آپریشنز کی مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے، اس کے بعد اس کو انالائز بھی کر رہا ہے، اس کے بعد اس کی ہر آفیسر کی پرفارمنس بھی اس میں ظاہر ہو رہی ہے کہ کون سے دفتر سے کون سے کتنے پاسپورٹ پرنٹ ہوئے ہیں، کس کیٹیگری میں پرنٹ ہوئے ہیں، کس ٹائپ کی کتنی ٹائپ کی اپلیکیشنز بھی تھیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آج پروسیس میں 15,750 پروسیس میں ہیں. اس میں 7 قسم کی اپلیکیشنز ٹائپ آئی تھیں اور اس کے بعد 3 ٹائپ کے پاسپورٹ اس میں پرنٹ ہوئے ہیں. یہ ہمارے پاس ریئل ٹائم پہ ریونیو بتا رہا ہے کہ ہمیں آج کے دن میں کتنا ریونیو ملا ہے. یعنی کہ یہ بالکل ہر، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ بتا رہا ہے اسٹیٹس کے اس ٹائم کس ٹائم فٹ فال جو ہے وہ زیادہ رہا اور یہ 10 بجے 12 بجے کے قریب اور پھر جو ہے آگے جو ہے وہ کم ہوتا رہا. اور آگے اگر آئیں تو یہ ای پاسپورٹ کا بتا رہا ہے، ایم آر پی کا بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے کتنے جو ہے آج کل جو ہے ایم آر پی اور ای پاسپورٹ میں 616 ای پاسپورٹس پرنٹ ہوئے ہیں اور ایم آر پی جو ہیں 15,134 پرنٹ ہوئے ہیں. تمام جو یہ موڈیفائی رینیو یہ کیٹیگریز ہیں کہ موڈیفائی، رینیول، ری پرنٹ. اگر مثال کے طور پہ کسی کا دوبارہ کوئی خراب ہوا ہے تو ری پرنٹ بھی ہوئے ہیں، پھر مسٹیک میں ری پرنٹ ہوئے ہیں وہ بھی، ری پرنٹ لاسٹ بھی ہوئے ہیں، ری پرنٹ ڈیمیج بھی ہوئے ہیں، نئے بھی بنے. بتا رہا ہے کہ ڈپلومیٹک آفیشل اور آرڈنری کی جو کیٹیگری ہے وہ چونکہ پبلک کی ہے اور وہ زیادہ ہے. ریونیو، یہ جو ریونیو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل آج کا ریونیو آ رہا ہے؟ جی آج کا ریونیو آ رہا ہے. اور یہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ جو پاسپورٹ ہے، امیگریشن ہے، یہ سالانہ قومی خزانے کو کتنے ارب جو ہے کما کر دیتا ہے؟ ویسے تو ہم ہمارا الحمدللہ 2 سال سے تو بہت اچھی فگر رہی. پچھلے سال ہم 55 ارب پہ تھے. آج ہم اس سال کے اینڈ میں جو ہے وہ کم از کم 70 ارب کے اوپر ریونیو کا اکٹھا کر کے دیا جو آپ نیشنل ایکسچیکر کو. جی ڈائریکٹ جاتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں، سیدھا جاتا ہے. اور پاسپورٹ والوں کے پاس اتنا نہیں آتا جتنا ادھر جاتا ہے. سر اتھارٹی بھی بن رہی تھی، اس حوالے سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ اس میں بھی کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے اور یہ اس وقت جو بھی اس کے لیگل مسائل تھے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے آگے بھی چلیں گے. ذرا شکرہ کے پروجیکٹ پہ بھی رہیں گے. سر آگے آپ بتائیں، کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا دکھائیں. یہ ایک لائیو ڈیش بورڈ چونکہ آ رہے ہیں تو یہ سر ابھی کوئی ایک، یہ مثال کے طور پہ جیسے یہ اسلام آباد کا پاسپورٹ آفس ہے سر، اور یہ باقاعدہ سینٹر کوڈ، ہر کسی دفتر کا کوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے آج 347 پاسپورٹ اسلام آباد کے آر پی او سے ایشو ہوا اور جی ریجنل پاسپورٹ آفس سے. اس میں کتنے لوگوں کی بائیو میٹرک بھی کتنے آفیسروں نے کیا. یہ جیسے ٹوکن نکالا تو 16 آفیسرس اس میں لگے ہوئے تھے، بائیو میٹرک بھی 16 آفیسروں نے کیا. اس کے بعد ڈیٹا انٹری جو ہے وہ 23 آفیسروں نے کیا. ہر کسی کی باقاعدہ اس میں پرفارمنس آ رہی ہے اور یہ ہماری پرفارمنس چارٹ ہے جس میں ہر آفیسر کی پرفارمنس آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ پاسپورٹ پروسیس کس نے کیے، کتنے لوگوں کو ملے، فائنل ڈیسیشنز کس نے لیے. اس کے بعد آپ اگر اس پہ آ جائیں گے تو یہ ہمیں ہر آفیسر کی باقاعدہ ڈیٹا دے رہا ہے کہ کون سا آفیسر کتنا پرفارمنس دے رہا ہے، اس کی پرفارمنس لیول کیا ہے، ایکسیلنٹ ہے، ویری گڈ ہے، ایوریج ہے، یا وہ کہیں پہ اگر 0 آئی ہے تو وہ بھی باقاعدہ بتا دیتا ہے کہ اس نے کیا کیا. یہ 24/7 جی ہے پاسپورٹ جو ہے اس کا کنٹرول روم ہے. آگے ہم آئیں گے. یہ سب سے جو ہے یہ اہم ڈیش بورڈ ہے کیونکہ یہاں پہ پروڈکشن ڈسٹریبیوشن ڈیش بورڈ کی بتا رہا ہے اور سب سے جو کریڈٹ جاتا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈی جی امپاس کو کہ یہ جو فگر تھی پینڈنگ والی جو کہ اب صرف 1279 کے قریب جو رہ گئی ہے، یہ پہلے لاکھوں میں ہوتی تھی. عوام خوار ہوتی تھی، جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، جو اسکالرشپ پہ جانے والے ہوتے تھے، مسافر ہوتے تھے، زائرین ہوتے تھے، عمرے کے لیے جانے والے ہوتے تھے، وہ اس پینڈنسی کی وجہ سے کافی زیادہ ٹربل میں رہیں اور یہ جو ہے آج نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کا کریڈٹ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈی جی امپاس مصطفیٰ جمال قاضی صاحب کو جاتا ہے. تو یہ اب لائیو بتا رہے ہیں کہ جی آپ یہ لائیو ہے. جیسے آج ٹوٹل اس میں پروسیس اپلیکیشن ہمیں پہنچی 22,006، اس میں سے پرنٹ ہو گئیں 20,717
اور اسی طرح سے جو پینڈنگ ہے وہ 1289 رہ گئے ہیں. ڈسپیچ اب ان میں سے جیسے جیسے یہ پرنٹ ہو جائیں گے یہ فوری ڈسپیچ ہو کے نکل جائیں گی, اور یہ ہر سیکنڈ کے اوپر ہر 4 سیکنڈ کے بعد. یہ ڈیش بورڈ ہے, اس نے جو ایک عام آدمی جو جب سوچتا تھا کہ پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں, پھر ایجنٹ مافیا ہوتے تھے, پھر کرپشن ہوتی تھی, بہت کچھ ہوتا تھا, تو یہ کیا اس کا خاتمہ ہے؟ اس میں اس کو ختم کرنے میں آپ کتنے کامیاب ہوئے؟ بہت حد تک, یعنی کہ اب سمجھیں کہ ڈیٹرنس تو ہم نے اتنی کر دی ہے کہ اب کرپشن تو اس وقت آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن کہیں پہ ایجنٹ مافیا بھی ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ تھرو FIA کے ہم نے کارروائی کر کے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے. ان کے پاس لیگل کیسز بھی ہو رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت ہم یہاں اس کمرے میں بیٹھ کے ہم اپنی اوورسیز آپریشن کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم اپنی لوکل آپریشنز کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ یہ آیا کہ پرنٹنگ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ سب سے زیادہ چیلنج تھا. تو یہاں سے ذرا دکھائیں نا اپنے اسٹاف کو, بولیں ذرا اس وقت کوئی ابراڈ کا بتائیں ہمیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا لائیو چل رہا ہے وہاں پہ, تو کیونکہ ٹائم جیسے یہ ڈفرنس بھی کافی. جی یہ دبئی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا دبئی میں بہت زیادہ رہتی ہے. اب اس کی آپریشن آج کی تاریخ میں ہوئی ہے. دبئی میں 726 پاسپورٹ پروسیس ہوئے, ٹوکن ایشو ہوئے, 725 کی بایو میٹرک ہوئی, ان میں سے 727 کی ڈیٹا انٹری ہوئی, اس میں ڈیسیشنز اتنے لیے گئے. ڈیلیوری بھی دکھا رہا ہے کہ ایون جو کل پاسپورٹ بنے ہوں گے وہ آج پہنچے ہوں گے یا پرسوں پہنچے ہوں گے, وہ بھی ساری پرفارمنس دے رہا ہے. اور یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے دبئی کا دکھایا ہے, کتنے ممالک میں جو ہے وہاں پر پاکستان کا جو پاسپورٹ اور امیگریشن کی وہاں پر سروسز جو ہے فراہم کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں ہم تقریباً 48 دفاتروں میں تو خود پاسپورٹ کا عملہ موجود ہے. وہ ایک کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 48 ممالک میں. اور اسی طرح سے باقی جو مشنز ہیں وہ B کیٹیگری میں آتے ہیں. وہاں پہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو بھی ہوتا ہے اور کن دفتروں میں فارن آفس کا بھی ہوتا ہے, جو چھوٹے سفارت خانے ہیں ان میں, تاکہ وہ ایک اکنامیکلی اس کو دیکھا جائے. لیکن سب جگہ پہ 99 ٹوٹل ہمارے فارن مشنز ہیں جہاں سے یہ آپریشنز اس وقت لائیو آ رہی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا. اور جس طرح وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے یہ چیز اس کا نوٹس بھی لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو پاسپورٹ کی جو وہاں پر جو سروسز ہیں وہ کتنے دنوں کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ پاسپورٹ مل جانا چاہیے, اس حوالے سے کچھ تھوڑا بتائیں. ہم اس وقت جو ہے میکسیمم 6 دن میں پاسپورٹ باہر کسی بھی ملک میں, چاہے وہ امریکہ ہو, دبئی وغیرہ تو 3-4 دنوں میں پہنچ جاتا ہے, لیکن امریکہ UK ان میں میکسیمم 6 دنوں کے اندر آپ کا پاسپورٹ ان کی دہلیز پہ موجود ہے. اچھا, جو لوگ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں اور وہ لوگ زیادہ تر ابراڈ میں ہوتے ہیں, تو اس میں کس طرح کی ڈیفیکلٹی آتی ہے جن کی وجہ سے ان کا کام رک جاتا ہے؟ کیا ان کا اسکیننگ میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پکچرز میں بلرنگ آ جاتی ہے, تو اس کا مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پرنٹرز جو ہیں وہ بہت اچھی کانٹراسٹ سے پکچرز لیتے ہیں. اگر کسی اپلیکینٹ نے اس کی بلر پکچر دی ہے تو ہم ان کو باقاعدہ ہمارے آن لائن میں جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کال کر کے گائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کی پکچر بلر ہے, اس وجہ سے آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے. بایو میٹرکس کا ایشو تھا, سب سے بڑا پیپر بیس بایو میٹرک تھی, اب یہ ڈیجیٹل بیس بایو میٹرک ہو گئی ہے اور یہ آن لائن اویلیبل ہے. اس وقت ہم نے نادرا کے ساتھ مشترکہ ایک پروجیکٹ بنایا جس کی میں آپ کو بریفنگ بھی دوں گا. اس میں اب نادرا نے ڈیجیٹل بایو میٹرکس متعارف کروا دی ہیں اور وہ اس وقت پاک ID میں چل رہی ہیں. جی 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 ٹھیک ہو گیا. یہ سارے ایشو تھے. قاضی صاحب یہ بتائیں کہ پہلے ہم کہاں پہ تھے, پاسپورٹ کی جو رینکنگ تھی, اور اب کہاں پہ؟ ہم تھے 118 میں, 18ویں نمبر رینکنگ پہ تھے. اب الحمدللہ ہم 90 پہ آ گئے ہیں. ہم نے 18% میں 18 رینکنگ سے ہم امپروو ہو گئے ہیں. امید ہے کہ ایسی کاوشوں کے بعد یہ اور امپروو ہو جائے گا. اور آپ نے جو اب کچھ نئے پاسپورٹس آ رہے ہیں اس میں نئے فیچرز جو ہے وہ آ رہے ہیں, جس میں مدر کا نام اور اس طرح کے دیگر جو ہے سیکیورٹی فیچرز جو ہیں وہ ایڈ آن ہو رہے ہیں, تو وہ کب تک آپ جو ہے وہ لا رہے ہیں پاسپورٹ؟ ہمارا پورا ارادہ ہے کہ اس سال کے شروع میں ہی ہم اسی جنوری کی اینڈ میں یا فیبرری میں انشاءاللہ اس قوم کو ایک تحفہ دیں گے نئے بکلیٹس کے ساتھ. اور اس میں تو بہت ایکسٹرا آرڈنری فیچرز اس میں متعارف کروائے گئے ہیں, اور وہ ہمارے ایون ویزا پیجز میں ہم نے سب سے زیادہ چینجز کیے ہیں. اور اس کا جو ڈیٹا پیج ہے جس میں ہم نے مدر کا نام شامل کیا ہے, اور اس کوشش کی ہے کہ مدر کے نام کے ساتھ چائلڈ
स्मगलिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को हम रोक सकें, वो बेसिकली 12 साल के बच्चों के लिए तो मैंडेटरी होगा कि उनकी वालदा का नाम मौजूद हो। लाइव डैशबोर्ड पे जी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और ये शिक्रा प्रोजेक्ट जो है उसके हवाले से, और ये जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है जो मौजूदा जो दौर में जो कि सबसे ज़्यादा जो साइबर अटैक्स का जो मामला होता है उसको रोकने के लिए फायर वॉल का भी एक कंसेप्ट है। सर इस डैशबोर्ड के बारे में तो बताएं। असल चीज़ है ही यही सही कि हमारा डेटा हैक ना हो, हमारा डेटा सिक्योर रहे। हमने अपनी फायरवॉल्स क्रिएट की हैं और उसमें बाकायदगी के साथ हमने एक एक चीज़ को, इवन कोई भी डिवाइस बाहर से भी अगर लगता है, कोई तो वो- कंप्यूटर अटैच होता है, जी, कोई यूएसबी सब अटैच इधर आ होता है। जाएगा। अच्छा। कोई अगर डिवाइस में अगर कहीं पे हैकिंग आएगी या कहीं पे आपका डेटा पिल्फरेजेस के शक व शुबात होंगे, यहाँ पे अलार्म बजेगा। अच्छा। ये हमें रियल टाइम पे बताएगा कि ये आपका जो सिस्टम है उसमें इस जगह पे ख़राबी है या इस डिवाइस में ख़राबी है। अब आपको मैं इसकी पूरी एक पिक्चर दे देता हूँ। ये हमारे वो ऑफिसेस हैं जहाँ पे इस वक्त ग्रीन जो आ रहे हैं ये ऑपरेशंस में इस वक्त चल रहे हैं, जो रेड हैं वो इस वक्त बंद हैं क्योंकि उनके टाइम डिफरेंस का होता है मसला। जो है हमारे मॉर्निंग के शिफ्ट वाले हैं, जैसे हेडक्वार्टर्स हैं, इन सब जगह पे ये डीआई खान ये सारे बंद हैं। जहाँ पे 24 घंटे की सर्विस है वो इस वक्त चल रही है, ऑन है, और हमें रियल टाइम पता चल रहा है। और ये फायरवॉल, ये फायरवॉल्स हैं हमारी जो इस डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये बाकायदा एक्टिव हैं इस वक्त। एक्टिव। इन फायरवॉल में से कहीं पे भी कोई भी एक फायरवॉल अगर कंप्रोमाइज़ होगी, हमें यहाँ पे उसका अलर्ट आ जाएगा। उसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ इसी में ही कि हमने बाकायदा एक ऐसी चीज़ इसमें नई मुतारिफ़ करवाई है जिससे हमें हर चीज़ की, ये हमारे डिवाइसेस अटैच्ड हैं। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं ये डिवाइस है जैसे मिसाल के तौर पे, डिवाइस, और वो ये डिवाइस कोई भी इसमें अननोन डिवाइस चल ही नहीं सकता है। सही हो गया। जो डिवाइस इधर रजिस्टर्ड होगा उसको हम अलाउ करेंगे, वो चलेगा। अच्छा काजी साहब ये बताएं कि हमने माजी में भी देखा कि कुछ चूँकि बड़ा हसास डेटा होता है, तमाम ही पाकिस्तानियों का जो है वो हसास डेटा होता है, तो जो ब्रीच हुआ कुछ चीज़ें सामने भी आई थी, तो उसको सिक्योर करने के लिए ताकि मुस्तकबिल में कोई इस तरह का कोई डेटा लीक ना हो, तो उस हवाले से क्या इक़दाम हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पासपोर्ट का डेटा मेरे ख्याल में कभी इतना ब्रीच हुआ नहीं था। एक दफ़ा कोई एक वाक़या हुआ था, उसकी वजह से उसी को ही हमने यहाँ पे काउंटर किया है। यहाँ पे ये हमें अलार्म बजा के देगा कि जी ये विसल ब्लोअर है, कि बाकायदा बताएगा कि कौन से डिवाइस की वजह से, कौन से आरपीओ से, कौन सी स्टेशन से ये डिवाइस डेटा जो है वो लीक हुआ है, और किसने देखा है, वो बाकायदा उसकी लॉग बताएगा। कौन कौन इसमें ऑपरेशन कर रहा है, हर डिवाइस के बारे में हर चीज़ का इसमें पूरा एनालिसिस मौजूद है। और इसमें हमें ये फ़कत सिर्फ ये नहीं है कि इवन कोई अगर बाहर से भी कोई डेट इसके अटैच करेगा वो भी हमें अलार्म बच जाएगा। और हमने बाकायदा सिस्टम की एंट्री और की है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये डिवाइस है, ये डाउन है, ये स्टार्ट इतने बजे हुआ था और एंड इसने इतने बजे किया, कितनी देर ये चला है, 2 दिन 16 घंटे 17 मिनट 51 सेकंड, यानी कि इस हद तक इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जहाँ पे डिवाइस ऑन है वो बाकायदा हमें यहीं पे रिपोर्ट करेगा। सो ग्रीन इज़ फॉर अप मींस ऑन है, डाउन इज़ फॉर क्लोज। तो वो हमें बाकायदा इस वक्त जिस टाइम पे हम ये देख रहे हैं, और यही वो फीचर्स हैं जिसकी बेसिस पे जो है डीजी पासपोर्ट ने जो नाम जो है वो शिक्रा रखा है, क्योंकि शिक्रा जो है वो देखता है और वो देख रहा है। और ये जो डैशबोर्ड जो लाइव पूरी दुनिया की जो पासपोर्ट इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, चाहे एप्लीकेशन के लेने से और दीगर मामलात से, तो वो ये नज़र आ रहे हैं। एंड पे सिर्फ मैं इनसे ये बात करना चाहूँगा कि सर ये बताएं कि पासपोर्ट के आपने बैकलॉग ख़त्म किया, जिसका जो है अब हर पाकिस्तानी ही जो है बात कर रहा है, क्योंकि पहले तो जो है हर कोई ही आपको सिफारिश करता था कि जी पासपोर्ट जल्दी प्रिंट करवा दें। अब जो वो जो पीसीएल वाले पे आप जो है काफ़ी लोग जो है वो एतराज़ करते हैं कि जी पीसीएल में नाम डाल देते हैं, तो उसमें डीजी पासपोर्ट का कितना किरदार है? डीजी पासपोर्ट का किरदार सिर्फ उसकी प्लेसमेंट तक की हद तक है, डालने में, क्योंकि हमें बाहर की जितनी एजेंसीज़ होती हैं वो रिपोर्ट करती हैं या रिकमेंड करती हैं कि इसका नाम डालें, इसका नाम ना डालें, इसका निकाल दें, इसका रखें। और अक्सर व बेशतर ये होता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे या डिपोर्ट होके आए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का बायस बने,
ہم نے ان کی ٹریول کے اوپر بین کیا. ہم وزیر اعظم شہباز شریف کے کہنے پہ جو کہ گریس بورڈ کی جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں تقریباً یہ 1.5 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو اس ایسے واقعات, ایسے انسیڈنٹس کو بھی اس وقت کافی حد تک امپروومنٹ نظر آئی ہے کہ یہ ہم نے ان چیتا لوگوں کے پاسپورٹ روکے. سارے تو ہم نے پی سی ایل میں نہیں ڈالے ہیں, جو لوگ اس میں انوالو تھے ان لوگوں کے نام ہم نے پی سی ایل میں ڈالے ہیں فار دی پیریڈ آف 5 ایئرس, تاکہ یہ لوگ ایک ڈیٹرنس محسوس کریں کہ ریاست یہ کام کر سکتی ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے ریاست ہر جگہ پہ موجود ہے. اور یہی شکرا کا کانسیپٹ ہے, یہی شکرا کا کانسیپٹ ہے. اور یہ اس وقت لائیو جو ڈیش بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 24/7 اس کی جو ہے مانیٹرنگ ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ چاہے وہ ریجنل پاسپورٹ آفس ہو یا کوئی بھی ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس ہو یا ایبراڈ پہ پاکستانی مشنز ہوں, وہاں پر جو لوگ بھی اپنا جو ہے اس میں اپلائی کریں گے, ان کے اپلائی کرنے سے ان کے پاسپورٹ پرنٹ ہونے سے اور اس کے بعد ڈیلیوری تک تمام مراحل سیکیورڈ ہیں اور ان کی تمام مانیٹرنگ جو ہے وہ جاری ہے. تو شکرا کا جو ایک پروجیکٹ آیا ہے وہ ایک ایڈ آن ہے. اور مصطفیٰ جمال قاری صاحب, اس میں سب سے زیادہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے وزیر صاحب کا, کہ محسن نقوی صاحب کا, کہ انہوں نے ہمیں اس حد تک کی انکریجمنٹ دی. یہ سسٹم سارا یہیں پہ انڈیجنسلی ڈیولپ کیا گیا. ہم نے کسی مارکیٹ سے نہیں, کہیں سے باہر سے کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈیولپ کیے, یہیں پہ ان ہاؤس ڈیولپ کیا. اور یہ ان کا اعتماد تھا اس ادارے کے اوپر. اور محسن صاحب کا جو ویژن تھا وہ آپ یہاں پہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ پلٹ کے جھپٹنا, جھپٹ کے پلٹنا. اور یہ وہی کانسیپٹ ہے. موسن سپیڈ جو ہے وہ یہاں پہ چھائی ہوئی ہے. تو یہ ایک زبردست جو ہے شکرا پروجیکٹ جو ہے وہ پاسپورٹ ہیڈ کوارٹر میں جو ہے یہ قائم کیا گیا. اور یہ جو مانیٹرنگ ہے یہ 24/7 جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ انہوں نے لیب بھی کریٹ کیا جس میں کوئی فیک یا جو پاسپورٹ ہے اس کا ہی پتہ چلتا ہے, لیکن ایڈ آن ہو رہے ہیں. 1 مہینہ کے اندر نئے پاسپورٹ آ رہے ہیں, اس میں نئے فیچرز آ رہے ہیں, اور وہی پاکستانی عوام کے لیے جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک تحفہ ہوگا. اور اس میں ان کے جو ٹیم لیڈر ہیں یہاں پر پاسپورٹ کے جو پاسپورٹ ہیں ان کا ایک اہم اور ان کی ٹیم کا ایک جو ہے کلیدی کردار اس میں موجود ہے.